عید کے بزرگوں کی بزرگ ہونے کے قائل ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس بزرگ نے مجھے بیٹا دیا ہے، تو یہ ویسے شرک ہے جیسے ابو جہل کا شرک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کسی کی دعا سے مل جانا اور ہے، کسی کے وسیلے سے مل جانا ٹھیک ہے، کسی کے محابے سے مل جانا ٹھیک ہے، لیکن اس نے دیا جی نہیں۔ زندگی موت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ کے 3 بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کیا بیٹے کی وفات کا والد کو کوئی غم نہیں ہوتا؟ کیا کوئی غم نہیں ہے؟ رسول اللہ کی ذات اقدس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے؟ یار اگر اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہو تو اپنے بیٹوں کو فوت ہونا کون دے گا؟ کون ماننے دے گا اپنی اولاد کو اپنے سامنے؟ یاد رکھیں، اسی لیے یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ خود قرآن کریم نے اولاد کے دینے کا فرمایا، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ فرمایا 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ملا کے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ یہ چاروں اللہ کے ہاتھ میں، چاروں رب العزت کے معاملات ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ، کچھ بھی نہیں، یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اس طرح کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ کوئی نہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، فقط ذات ہے تو اللہ کی۔ بس اس توحید کے نظریے کو بندہ قائم رکھے، ورنہ ٹکرے مار مار کے بندے کے ماتھے پر اتنا موٹا 5 کلو کا محراب بھی بن جائے نا تو کوئی نمازی بندے کا فائدہ نہیں ہے، رائے گاں گئی اگر عقائد میں شرک ہوا۔ میں اس مثال کو ایک عوامی مثال میں اس عقیدے کو آپ کو سمجھانے لگا۔ اسکول میں آپ بچے کو داخلہ دلاتے ہیں، اور اسکول میں بچے کے 2 کام ہیں، نمبر 1 ایڈمیشن، نمبر 2 اسکول ورک۔ ایڈمیشن کا معنی آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہو گیا، اسکول ورک کا معنی وہ وہاں کا کام کرے گا، ہوم ورک، کلاس ورک، اس کو جو بھی ملے گا وہ سارا پورا کرے گا، تو سال کے آخر میں امتحان ہوگا، یا پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ لیکن آپ کے بچے کی کاپیاں فل ہوں، اسکول ورک، ہوم ورک، کلاس ورک بالکل اس نے کیا ہوا، ایڈمیشن نہ ہو وہ اسکول کا لڑکا شمار ہوگا، داخلہ نہ ہو وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ شمار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو توحید عقیدہ یہ اسلام میں داخلہ ہے، اسلام میں ایڈمیشن ہے۔ یہ نماز، روزہ، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، اذان، یہ باقی عبادات، یہ اسلام ورک ہے، یہ اسلام کے کام ہے۔ یہ جتنے بھی ہوں، اگر توحید کے عقیدے میں فرق آ گیا، کسی قسم کا کوئی نظریہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو فرمایا، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے پاک پیغمبر نے اس بات کی وصیت فرمائی ہے، فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت او سلبت، کہ یاد رکھنا تجھے کوئی پھانسی پہ چڑھا دے، پھندا قبول کرنا، شرک نہ کرنا، تجھے کوئی مارنے پہ آ جائے، قتل ہونا قبول کرنا، شرک نہ کرنا، تجھے کوئی جلانے میں آ جائے، جل جانا، او حرکت جلنا قبول کرنا، شرک نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت معاذ اپنے صحابی کو وصیت فرما رہے ہیں، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، شیئن اس پر 2 زبریں، اسے کہتے ہیں تنوین، اسے نحو کی زبان میں کہتے ہیں تنوین تنکیر۔ یہ نحو جو ہے نا، یہ گویا کہ بنیادی علوم ہیں جس سے عربی سیکھی جاتی ہے۔ تو تنوین تنکیر کا معنی نکرہ، نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن، یعنی کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ۔ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت، چاہے جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ بتایا جا رہا ہے، اعلیٰ درجہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں توحید کا معاملہ کہاں تک ہو۔ ہم توحید میں بڑے معاملات میں اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ اپنے عقائد پر ایک دفعہ تھوڑا اپڈیٹ کیجئے، تھوڑا نظر ڈالیے، تھوڑا بتائیے، پوچھیے اہل علم، اہل حق کے ساتھ بیٹھ کے کہ میرا نظریہ یہاں یہ، میں اس کو کس حد تک لے کر چلتا ہوں۔ کہیں یہ نہ ہو بندہ خود کو میاں بیوی سمجھے اور اس کا عقیدہ توحید میں فرق ہو وہ کوئی میاں بیوی نہ ہو، خود کو بندہ نمازی سمجھے اور عقیدہ توحید میں فرق ہو وہ اللہ کے ہاں کوئی نمازی نہ ہو، خود کو بندہ روزے دار سمجھے اور گرمی میں 40 درجے پر روزہ رکھ کر گرمی میں روزہ گزار رہا ہے اور خود کو روزے دار سمجھ رہے اور عقیدہ توحید کا فرق ہے اور وہ اسلام میں ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو عقیدہ کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، بتانا چاہیے کہاں تک ہم چل سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے طے کردہ حدود ہیں، باؤنڈریز آف دا اسلام، اسلام کی حدود ہیں، اس حدود سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ آپ کا پاکستان میں رہنے کے بعد یہ علم میں ہے کہ کلکتہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، امرتسر پاکستانی شہر نہیں ہے، بیجنگ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے، کابل پاکستان کا علاقہ نہیں ہے،
تہران پاکستان کا نہیں آپ کے علم میں ہے. کیوں؟ میں وہاں تک ٹریول کروں گا تو اپنے ملک سمجھ کے نہیں جا سکتا, غیر ملک سمجھ کے جاؤں گا. مجھے کوئی پروسیس کرنا پڑے گا, کوئی ویزاز لینے پڑیں گے, ایسے میں نہیں پہنچ سکتا. آپ کے علم تو یہاں بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس عقیدے کو کس حد تک اپنے پاس رکھنا ہے, اس کی باؤنڈری کہاں تک ہے, حدود اربع کہاں تک. یہ علم ہونا چاہیے. یہ علم نہیں ہے, نماز کسی کام کی نہیں, روزہ کسی کام کا نہیں, حج زکات نکاح کسی کام کا نہیں. یہ بنیادی عقیدہ توحید ہے. بس توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی ناراض ہوتے تو ہو جائے نا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں نظریہ دیا اپنے شعر میں, فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یعنی اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں فرما دے اگر یہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تھا تو یہ توحید کے عقیدے پر مضبوط میری وجہ سے تھا. بس یہی بات یاد ہے. اسی لیے عقیدہ توحید میں فرق تھا.